السلام علیکم، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول تو عشق تو جنون کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی ہر نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اسٹارٹ۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وضو کرنے لگا تاکہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو سکے۔ روز کی بنسبت آج سردی زیادہ تھی، لیکن اسے ہمیشہ سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی عادت تھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق آج بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا نماز ادا کرنے کے لیے جا نماز پر آ کھڑا ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے سکون ملتا تھا، جہاں وہ دنیا کا ہر درد، ہر غم بھلا کر صرف اور صرف اپنے رب سے ہم کلام ہوتا تھا۔ وہ صبح کی نماز نہ پڑھے تو اس کا سارا دن خراب جاتا۔ شاید صبح کی نماز سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہ نماز سارا دن اس کے چہرے کی تازگی اور مسکراہٹ کو برقرار رکھتی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے سب عزیزوں کے لیے دعا مانگنے لگا اور پھر اس ہستی کے لیے جس کی وجہ سے آج وہ اپنے رب کے اتنے قریب آ چکا تھا، جس نے اسے عشق دنیا سے عشق حقیقی کا راستہ بتایا تھا، جس نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ دنیا صرف چند دن کی ہے۔ وہ چند دن دور نہیں جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ مغرور مجسمے، یہ دولت کے نشے میں چور لوگ سب فنا ہو جائیں گے۔ رہ جائے گی تو بس ایک ذات جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ہاں، وہ یہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ کی ذات یکتا اور تنہا ہے۔ وہ شخصیت اسے سب کچھ سمجھا چکی تھی، لیکن اسے دنیا اور آخرت کی پہچان بتا کر وہ اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ اتنا دور کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ کے نیک انسانوں میں سے تھی، یقیناً جنت اس کا مقدر ہوگی۔ وہ ہر روز اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اس کی عزیز جان ہستی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ وہ جو ایک غافل شخص کو اللہ کے قریب کر گئی تھی، جو ایک مغرور شخص کو عرش سے فرش پر گرا گئی تھی، جو اسے بتا گئی تھی کہ دنیا زمین پر اکڑ کر چلنے والوں میں سے تم دنیا کے خدا نہیں بن جاؤ گے۔ جو خدا ہے خدا اسی کو رہنے دو، تمہیں خدا بننے کی ضرورت نہیں۔ تم وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات کو سمجھو، نہ کہ اللہ کے بندوں کے لیے مشکلات کا سبب بنو۔ وہ ایک گناہگار شخص تھا۔ اس نے اس شخص کو تکلیف پہنچائی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ کتنا مغرور شخص تھا، کہتا تھا جس چیز کو چاہوں اسے حاصل کر لوں گا، اور اس نے حاصل کر بھی لیا تھا، جسے چاہا اسے پا بھی لیا تھا، لیکن پھر بھی ہاتھ کیا آیا؟ بے شک غرور خاک ہے۔ اس کا غرور بھی خاک ہو گیا تھا جب وہ اس کے نکاح میں آ کر موت کو گلے لگا چکی تھی۔ بس ایک دعا مانگی تھی اس نے اپنے رب سے، رو رو کر، یا اللہ مجھے کسی غافل شخص کی ہمسفر نہ بنا۔ شاید اللہ کو بہت عزیز تھی، تبھی تو اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ اسے پا کر بھی لا حاصل رہا۔ وہ کہتی تھی تم اللہ سے کچھ بھی مانگو وہ تمہیں دے دے گا۔ اب اس کے دل میں کوئی خواہش نہ تھی، بس ایک دعا تھی، یا اللہ اپنے رستے سے کبھی بھٹکنے نہ دینا۔ میں تیرا گناہگار بندہ صحیح، لیکن میں اپنی رحمت کی نظر کرم سے مجھے کبھی محروم نہ کرنا۔ اے اللہ، میں ایک بھٹکا ہوا شخص ہوں، مجھے تھام لے، مجھے اس دنیا کی روشنیوں میں کہیں گم نہ کر، مجھے ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا۔ وہ کتنی ہی دیر دعائیں مانگتا رہا، یہاں تک کہ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آنسوؤں کا ایک ریلا اس کے گالوں پر آ رکا۔ شاید وہ صبح رو کر اپنا ہر غم اللہ سے شیئر کر کے سارا دن پرسکون رہتا تھا۔ اب وہ نماز ادا کر کے سکون سے باہر لان میں آ کر رکتا، تر و تازہ ہوا سے لطف اندوز ہونے لگا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ ماحول میں ایک الگ تاثر پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ انسانوں سے بہتر تو یہ پرندے ہیں، یہ جانور تھے جنہیں فرق پتہ تھا دنیا اور آخرت کا۔ اس کے گھر کے بلند و بالا حویلی میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بڑے بڑے شیشوں کی دیواریں
اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جس میں ہر روز کی طرح وہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے اندر رہنے والے تمام مکین آج بھی اپنے رب سے غافل نیند کی گہری وادیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ خاموشی سے پلٹ آیا۔ اسے کیا حق تھا کسی کی ذات کو جانچنے کا؟ وہ خاموشی سے واپس آیا اور کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ اب اسے ہلکی ہلکی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے جلدی سے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور چائے کے ساتھ اپنا ناشتہ ختم کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا، جہاں روز کی طرح آج بھی اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جی سسٹر عائشہ، بس 10 منٹ میں پہنچتا ہوں، آپ میرے پیشنٹ کو میڈیسن دے دیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی نرس کو ہدایت دی اور اپنے کپڑے چینج کرتے ہوئے فوراً ہسپتال آیا اور لاکر روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اپنا ٹیلیسکوپ اور لیب کوٹ اٹھایا۔ اور اب روز کی طرح راؤنڈنگ کے دوران وہ اپنے سب پیشنٹ سے خوش اخلاقی سے بات کرتے ہوئے ان سے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی عام انسان نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے۔ ہاں، وہ ایک ایسا شخص تھا جو انسان کے دماغ کے اندر جا کر اس کے دل کا حال جان لیتا تھا۔ وہ اپنے پیشنٹ کو چیک کر کے فارغ ہوا تھا جب سسٹر عائشہ نے آ کر بتایا کہ آج پھر دامش صاحب آئے ہیں۔ اس انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسے کتنا بھی سمجھا لوں، یہ وہی کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ وہ دعا مانگتا اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو دامش، تم اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ اس طرح ہزاروں لوگوں کی پارٹی کے بیچ مار پیٹ کر کے تم نے ہر نیوز چینل کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ یہ دیکھو ان نیوز پیپرز کو، مشہور بزنس مین دامش شاہ کی بیچ پارٹی میں مار پیٹ، ینگ ٹیلنٹڈ بزنس ٹائکون دامش کا اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے میڈیا کے نمائندے پر ہاتھ اٹھانا۔ دامش، اتنا غصہ، اتنا جذباتی پن کس لیے؟ دامش، تم اتنی بڑی کمپنی کو اکیلے سنبھال رہے ہو، اور اگر اس میدان میں تمہیں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اب بھی وقت ہے دامش، چھوڑ دو یہ دنیا رنگ اور رونق، رب کی طرف پلٹ آؤ۔ ڈاکٹر داؤد، جو سائیکالوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بہترین دوست بھی تھا، اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ 2 دن پہلے وہ اس کے ساتھ اس کی خوشی کو منا رہا تھا، لیکن اب دامش نے پھر سے وہی کیا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس کا غصہ اس پر سوار ہوتا تو وہ اس کی ہر سمجھائی ہوئی بات بھول جاتا تھا۔ یا خدا کے لیے ہر بات میں بس ایک ہی بات مت کیا کرو، میں نے کب کہا کہ میں کافر ہوں؟ کیا خدا کو نہیں مانتا؟ وہ اپنی دعا خانہ بھول گیا تھا، لیکن شاید اسی لیے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے تو میں نے میڈیا کو بہت بڑی نیوز دے دی ہے۔ وہ جو خود بہت پریشان تھا، جبکہ داؤد کی باتیں اسے مزید چڑچڑا کر رہی تھی۔ ابھی بزنس کی دنیا میں قدم رکھے ہوئے اس شخص کو مشکل سے 4 سال ہوئے تھے۔ ابھی لوگوں نے اسے ٹھیک سے جاننا شروع ہی کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی غلطی اس سے ہو جاتی، لیکن اس کی غلطیوں کو صرف اور صرف داؤد ہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ کسی پر اپنی غلطیاں ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کے دادا نے مرنے سے پہلے اس کو اپنی دولت کا وارث بنایا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہ اپنے کام خود سنبھالنے لگا۔ وکالت کی ڈگری لینے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے بزنس کا راستہ اپنا لیا تھا، لیکن اب اپنے غصے کی وجہ سے اکثر اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی، لیکن اس کی وجہ سے پروفٹ کے معاملے میں دامش اپنے باپ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں تھا، بلکہ اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ اس سے کئی قدم آگے نکل چکا تھا۔ داؤد اور دامش میں زیادہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ داؤد دامش کی طرح سخت دل نہیں تھا۔ پہلے اس نے بھی بہت غلطیاں کی تھی، لیکن اب وہ اسی کے جیسا تھا۔ بچپن سے جوانی تک وہ دونوں ہر غلط کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، لیکن ایک وقت آیا جب داؤد سنبھل گیا اور دامش کی طرح انتہا کا شفاق اور سرد انسان نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی ذات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کر کے تا قیامت اس سے نفرت کرتے رہنا اس کی بس کی بات نہ تھی۔ دامش ایک بار کسی سے ضد لگا لیتا تو ہر حد پار کر جاتا۔ برسوں سے دامش جہانگیر شاہ امیر خاندان کا بگڑا ہوا نوجوان کہلاتا تھا، اور بزنس میں قدم رکھنے کے بعد بھی اس کا یہ لقب بدلا نہ تھا۔ ہائی سوسائٹی میں گرل فرینڈز رکھنا یا شراب پینا یا جوا کھیلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ دامش تو حد سے زیادہ شراب پیتا تھا، کیونکہ اس کے دکھ بھی تو بڑے تھے، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ آج تک کسی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اسے عورت سے نفرت تھی،
سوائے اپنی دادی کے، شاید محبت تو وہ ان سے بھی نہیں کرتا تھا، لیکن ان کی عزت کرتا تھا، ان کی ہر بات ماننا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ آج تک اس نے کبھی ان کی بھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اور جہاں تک بزنس کی بات ہے، ہر قدم میں اپنے دماغ کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے آگے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کو پیچھے رکھنا چاہتا تھا۔ جہانگیر صاحب کے والد نے مرنے سے پہلے نہ تو اپنے بیٹے کے نام کچھ کیا اور نہ ہی ان کی دوسری شادی سے پیدا ہوئی بیٹی کے نام کچھ لکھا، بلکہ اس کے پیدا ہوتے ہی جہانگیر شاہ کے والد نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس بچی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کے خاندان کی کوئی وراثت رکھتی ہے۔ لیکن جہانگیر صاحب کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا، اسی لیے اسی وقت بزنس میں سے اپنا حصہ مانگ کر اپنے گھر شفٹ ہو گئے، اور ان سب میں انہوں نے دانش کو بھی شامل کرنے کی غلطی نہ کی تھی۔ اس سے تو انہوں نے ایسے اپنا دامن چھڑایا تھا جیسے وہ ان کا بیٹا ہی نہیں، اور پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، جس کے بعد انہیں بہت نقصان ہوا کیونکہ ان کے کمپنی سے الگ ہوتے ہی شاہ کمپنی الگ ہی لیول پر جا پہنچی، اور دن رات ترقی کے بعد آج وہ پاکستان کی ٹاپ کمپنی میں سے ایک تھی، جس کا مالک جہانگیر شاہ نہیں بلکہ ان کا بیٹا دانش شاہ تھا، جو اپنے باپ اور اپنی ماں سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ ان کی شکل دیکھتے ہوئے چہرہ پھیر لیتا، لیکن بزنس کی وجہ سے ان کا تعلق تھا، وہ اس تعلق کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ جہانگیر صاحب نے اپنی محنت کا ہنر دکھاتے ہوئے پاکستان میں اپنا نام بنایا، جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کہیں نہ کہیں دانش کا نام بھی جڑتا تھا، جو دانش چاہ کر بھی اپنے نام سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے خاندان سے ڈاکٹر داؤد کا بھی تعلق تھا، لیکن ایک وقت آیا جب وہ ہر چیز ترک کر کے اللہ اور اس کے بندوں کی خدمت میں لگ گیا۔ وہ اپنا سب کچھ حاصل کر کے بھی کھو چکا تھا، عشق دنیا سے عشق خدا کا سفر کرنے لگا۔ میرے دوست، میرا فرض ہے تمہیں سمجھانا، اور میں اپنے آخری وقت تک سمجھاتا رہوں گا۔ مسلمان صرف نام کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ اپنے کام سے بھی مسلمان بنتا ہے۔ تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، ایک بار نماز ادا کر کے دیکھو تو دیکھو چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تھوڑا سا بڈھا ہونے دے پھر دیکھنا میری نمازیں۔ دانش نے ہمیشہ والی بات کر کے اس کا موڈ خراب کیا۔ جوانی کی عبادت سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہوتی، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ تو کر تو رہا ہے جوانی میں عبادت، میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہاں اس کے مسئلے کا کوئی حل نہیں، اسی لیے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر تھا کہ وہ سیدھا آفس چلا جاتا۔ پریا بیٹا، تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، لیکن میں معذرت کرتا ہوں، میں تمہارے کام کا ٹھیک سے معاوضہ ادا نہیں کر پا رہا، جس کا بات کا مجھے بہت افسوس ہے۔ سر نے اسے کتابیں ٹھیک کرتے دیکھ کر کہا، نہیں سر، آپ جتنا معاوضہ دے رہے ہیں یہ کم نہیں ہے۔ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور جہاں تک کام کی بات ہے تو اس کام میں تو مجھے مزہ بھی بہت آتا ہے۔ کالج کے اکثر اسٹوڈنٹ لائبریری سے کتابیں اٹھا کر کبھی کلاس میں تو کبھی کینٹین میں تو کبھی کہیں پر بھی پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ سارا دن وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو بھی سنبھالا کرتی تھی، اور اس کام کے لیے سر اسے معاوضہ دیتے تھے کیونکہ یہ کام سر کا اپنا تھا، لیکن اب اس عمر میں بار بار اٹھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب تو ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب آنے والی تھی، جس کی وجہ سے پریا بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اگر سر ریٹائر ہو گئے تو پھر اسے پیسے کون دے گا، یہ سوچ اس پر سوار ہو جاتی۔ اتنے تنگ حالات میں اس کے پاس یہی تو بس ایک نوکری تھی۔ اس کے پاپا ایک ٹرک ڈرائیور تھے جنہوں نے ساری زندگی بہت ایمانداری سے کام کیا۔ اگر وہ بے ایمانی میں ہاتھ ڈالتے تو بے ایمانی کی بھی انہیں بہت ساری آفرز آئی تھی۔ ٹرک کے بے شمار سامان میں غیر قانونی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا مشکل نہ تھا، لیکن ناصر صاحب نے اپنی بیٹی کو حرام کا ایک نوالا بھی نہ کھلایا۔ ساری زندگی ٹرک پر کام کرتے رہے، آسان مشکل ہر حال میں حلال کھایا اور حلال کمایا، تو انہوں نے اپنے اتنے سارے پیسوں کی آفرز آئی جس سے ان کا نہ صرف گھر سنبھل جاتا بلکہ آج اس بیماری کا بھی علاج ہو جاتا جس سے وہ پچھلے 1 سال سے لڑ رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو لائبریری میں کام کرتے دیکھ ان کا دل بری طرح سے جلتا تھا۔ ان کی 19 سالہ معصوم سی بچی سارا دن لائبریری میں گزارتی، اور لائبریری میں بھی اسے تھوڑا سا کام نہیں ہوتا تھا، اوپر سے میڈیکل کی مشکل ترین پڑھائی۔ اب تو ان کی میڈیسن کا خرچہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ ان کا کینسر بری طرح سے بگڑ رہا تھا۔
وقت پر ہسپتال داخل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی اب مشکل دہرائے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں بس ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کی معصوم بیٹی کا کیا ہوگا۔ اس کی ماں تو 10 سال کی عمر میں ہی اس سے بچھڑ گئی تھی اور اب خود بستر پر پڑے اپنی بے بسی کا رونا رو رہے تھے۔ زندگی نے ان سے بہت کچھ چھین لیا تھا، ان کی زمین، ان کا گھر، اور شاید اب یہ زندگی ان کی سانسیں بھی جلد ہی چھیننے والی تھی۔ اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ ان کو سب سے بڑی ٹینشن یہ تھی کہ ان کی بیٹی، خاندان والوں کو تو ان کی بیماری کا سنتے ہی اپنا دامن چھڑا چکے تھے، اور پریا کتنی مشکل سے ان کی دوائیوں کا خرچہ اٹھاتی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ہر طرح سے مطمئن کرتی کہ اسے لائبریری میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن وہ مسکرا کر کہتے تھے جیسے میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، جس پر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہر کلاس سے کتابیں ڈھونڈتی اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا سے زیادہ ٹینشن اسے اس وقت سر کی تھی، جو اگلے مہینے سے ریٹائر ہونے والے تھے، اور اگر وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کی زندگی میں مزید مشکل ہو جائے گی۔ جیسے سوچتے ہوئے وہ واپس لائبریری میں آ کر کتابیں رکھنے لگی۔ سر اس کی پریشانی کو بہت دیر تک نوٹ کرتے رہے، لیکن اب وہ بھی مجبور تھے۔ اب انہیں بھی یہ نوکری چھوڑنی تھی۔ اب ان کی عمر اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ مزید یہ جاب کریں، اسی لیے وہ مجبور تھے۔ اس کی پریشانی بھی میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایک دوست سے اس کے لیے نوکری کی بات کی تھی، جس پر وہ پہلے اپنے وقت کالج پڑھ سکتی تھی اور دوسرے وقت میں نوکری کر سکتی تھی۔ وہ بھی ایک بہت اچھی اور بڑی لائبریری تھی اور اس میں بھی زیادہ کام یہی تھا، لیکن پھر بھی وہاں پر اتنے پیسے ملنا مشکل نہیں تھا۔ پر یہ نوکری کیوں چاہتی تھی، یہ تو بات سر بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ کینسر کے مرض کی دوائیاں اتنے پیسوں میں نہیں آ سکتی، اور گھر کے اخراجات وہ شام کو لائبریری میں بچوں کو ٹیوشن بھی دے کر پورا کرتی تھی۔ وہ اس غریب کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے اچھی طرح سے واقف تھے اور اکثر اس کے گھر پہ اس کے بابا کی طبیعت کے بارے میں جاننے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ لیکن اب ناصر صاحب دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ بیٹی کی ٹینشن نے انہیں بہت برے حالات میں پہنچا دیا تھا۔ سر ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی کیا کر سکتے تھے، ان کے بھی اپنے بیوی اور بچے تھے، اور ان کی تنخواہ سے مشکل سے ان کے اپنے گھر کا نظام چلتا تھا۔ اپنے بچوں کی پڑھائی اور روزگار کی فکر کرتے ہوئے وہ ہمیشہ ہاتھ کھینچ لیتے، لیکن پریا کو ان کے کام کی رقم ٹھیک سے ادا کرتے تھے کیونکہ یہ ان کا حق تھا، اور ان کا ماننا تھا کہ اگر حقدار کو اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو انسان اللہ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ کون مسلمان اللہ کی محبت سے دور ہونا چاہے گا؟ اسی لیے لائبریری میں پریا جتنی دیر محنت کرتی تھی، سر اسے اتنا ہی معاوضہ دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریا کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے، جس کا انہیں بہت افسوس تھا۔ کیا بات ہے مہرش، تمہارا موڈ کیوں اتنا خراب ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کالج آئی تو اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گئی مہرش، اور اتنی اداس۔ لیلا پریشانی سے اس کے پاس آ بیٹھی، جہاں ان کے گروپ کی ساری لڑکیاں پہلے ہی اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن ان سب کی خاص دوستوں میں سے ہرگز نہیں تھی جتنی کہ لیلا پریشانی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، جبکہ دو لڑکیوں کی باتوں پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ لیلا تو اس بات کو لے کر پریشان تھی کہ اس کے دوست اتنے دن کے بعد امریکہ سے واپس لوٹ کر آئی ہے، اور مہرش کیسے اسے اہمیت دیے بنا اندر چلی گئی۔ لیلا اور مہرش ہائی کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اسی لیے ان کی دوستی بھی باکمال تھی۔ اپنا منہ بند رکھو، اور خبردار جو کسی نے میری سہیلی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا۔ وہ غصے سے ان دونوں لڑکیوں پر چلائی تھی، جو کہ مہرش کو دلاسا دینے کی بجائے طعنے مار رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے لیلا؟ ہم نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ایک ہفتے سے تو نیوز پیپر پر یہ نیوز آ رہی ہے کہ مہرش جہانگیر انکل کی بیٹی نہیں ہے۔ یو شٹ اپ، مہرش چلاتے ہوئے بولی تھی۔ میں کون ہوں کون نہیں، یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر ناجائز ہوتی تو ڈیڈ مجھ سے دور ہوتے، نہ کہ دامش شاہ سے۔ جب میں پیدا ہوئی تب میرے ڈیڈ اسے چھوڑ کر آ گئے تھے میرے پاس، کیونکہ میں ان کی اصل بیٹی ہوں، اور مجھے اس بات کے لیے کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں تم لوگوں کی بکواس سننے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کو اس کلاس سے بلکہ اس کالج سے آؤٹ کرواؤں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دونوں لڑکیاں منہ میں بربراتی اس کا مذاق اڑاتی باہر نکل چکی تھی۔ باہر جاتے جاتے بھی ان کی آواز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ دفعہ کرو ان بدتمیز لڑکیوں کو، تم مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ لیلا نے پریشانی سے اس کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں ہمیشہ فریش اور بیوٹیفل دیکھنے والی لڑکی اتنی اداس اور مرجھائی ہوئی تھی، اس نے اپنے دوست کو ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیلا، میں جس دن سے پیدا ہوئی ہوں میرا مسئلہ دامش شاہ ہے، جو کوئی طریقے سے چھوڑ نہیں سکتا۔
جو مجھے کسی طریقے سے نہیں چھوڑتا، مجھے بدنام کرنے کا۔ محفل میں اس نے سب کے سامنے کہا کہ میں ڈیڈ کی ناجائز بیٹی ہے۔ میں جہاں جاتی ہوں میڈیا والے کیمرے لے کر میرے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اب کیا میں جہانگیر شاہ کی اصل بیٹی ہوں؟ لیلا، میرا دل کرتا ہے میں اس شخص کی جان لے لوں، اور اب میں ایسا ہی کروں گی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسے جان سے مار ڈالوں۔ اور لیلا، یقین کرو میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ کچھ نئے انداز میں بولی، جسے ارادہ سچ میں اسے قتل کرنے کا ہو۔ ریلیکس میری جان، کچھ نہیں ہوا، بس وہ جلتا ہے تم سے، کیونکہ تمہارے بابا تم سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ تمہارے ڈیڈ کے تمہارے ماما کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جلتا ہے۔ تمہارے ڈیڈ نے تمہاری مام کی وجہ سے اس کی ماما کو چھوڑ دیا، اسی لیے وہ تم سے جیلس ہوتا ہے، اسی لیے کرتا ہے وہ یہ سب کچھ۔ تم اس کو اتنا سیریس مت لو، دفع کرو، اگنور کرو۔ دیکھو اپنی اسکن کو کتنی رف ہو گئی ہے۔ آج کالج بنک کرتے ہیں، پہلے پارلر چلتے ہیں۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی لیلا کو؟ اس کی بات کی گہرائی سے زیادہ اس کی اسکن کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ بھی ریلیکس ہونے کے لیے اٹھ کر اس کے ساتھ ہی آگے۔ اس کے دماغ میں اس وقت صرف اور صرف دانش کی باتیں چل رہی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے ناجائز کہہ کر چلا گیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ اس وقت سب کے سامنے سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ لیلا، میں چاہتی ہوں اس شخص کو ہرا دوں، وہ اتنے برے طریقے سے ہراؤں کہ وہ جینے کی آرزو چھوڑ دے۔ میں چاہتی ہوں لیلا، وہ جینا ہی چھوڑ دے۔ لیلا، میں چاہتی ہوں میں اس کا غرور توڑ دوں۔ وہ جس کے بل بوتے پر کہتا ہے کہ دانش کبھی نہیں ہار سکتا، وہ غرور توڑنا چاہتی ہوں میں۔ لیلا، میں چاہتی ہوں وہ میرے سامنے سسک سسک کر مر جائے۔ وہ میرے سامنے مرتے ہوئے مجھ سے آخری بار پانی مانگے اور میں اسے مرتے دم تک پانی بھی نہ دوں۔ وہ انتہائی نفرت سے کہتی لیلا کو دیکھ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ایک وہی تو تھی اس کی سہیلی، جس کے ساتھ اس کو اپنی ہر بات شیئر کرنی تھی۔ کبھی کبھی لیلا اس کی باتیں سن کر دنگ رہ جاتی تھی۔ وہ کبھی کبھی اس کے جنون کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ یہ ساری نفرت اسے کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے بھائی سے تھی۔ لیلا تو اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھی، ہاں، لیکن سگے اور سوتیلے بھائی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسے اپنی دوست بہت پیاری تھی، جس کے لیے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کو تیار رہتی تھی۔ وہ اپنی دوست کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی اس نے ایک آئیڈیا نکالا تھا، جس پر وہ جلد ہی عمل کرنے والی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ وہ اسے بتائے بغیر کرنے والی تھی، کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اور لیلا نے اس کو ہرانے کی ٹھان لی تھی۔ کہنے کو یہ ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن لیلا جیسی لڑکی کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ اس نے ایک پلان سوچا جس پر عمل کرنے ہی والی تھی، تاکہ وہ اپنی سہیلی کو خوش کر سکے۔ سکلین صاحب نے گھر میں قدم رکھا تو ملازم نے انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی لیلا شام سے ہی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ ان کی لاڈلی بیٹی کو آج ان کی یاد کیسے آ گئی، انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ حیران ہوتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے، جہاں ان کی بیٹی جان سے عزیز بیٹی ٹی وی لگائے ہوئے تھی، لیکن دھیان اس کا اپنے موبائل پر تھا۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں نے سنا ہے کہ میری چندا میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ خوشی سے اندر داخل ہوئے تو لیلا اٹھ کر ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ ڈیڈ، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ ان کے سینے سے لگی لاڈ سے بولتی۔ وہ مسکرا دیے۔ میرا بچہ، مجھے فون کر دیتی، میں دھورا چلا آتا۔ میں آج کی میٹنگ کینسل کر کے اپنی پیاری سی بیٹی کے پاس آ جاتا، کیونکہ آج کی میٹنگ بے حد بورنگ تھی اور آپ کے بابا کا بھی دل بالکل نہیں لگا۔ وہ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولے۔ اوہ ہو ڈیڈ، آپ کی ساری میٹنگز ہی بورنگ ہوتی ہیں، وہاں کسی کا دل کیسے لگ سکتا ہے؟ لیلا کندھے اچکا کر بولی تو بابا کھل کر مسکرا دیے۔ کہنے کو ان کے 2 بیٹے بھی تھے، لیکن وہ اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے۔ بیٹی کو ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد بھی انہیں بھی یہ احساس ہوا تھا کہ بیٹی کو بھی ان کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس بیٹی کا سہارا تھا۔ اپنی پارٹیز اور فیشن سے نکل کر وہ اکثر اسے اپنے بابا کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ بزنس کی دنیا میں مگن وہ بیزاری سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اسے میں لیلا کا ان کا انتظار کرنا ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ تو میری جان، اب آپ بتا بھی دیجیے کہ آپ اپنے بابا کا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ کیونکہ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی پرنسس کا برتھ ڈے ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ میری پرنسس، آپ کے بابا یہ دن کبھی نہیں بھول سکتے جب آپ ان کی زندگی میں آئی تھی۔ آپ تو اپنے بابا کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہیں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن مجھے جسٹ پارٹی نہیں چاہیے، میں اپنے اس برتھ ڈے پر کچھ اسپیشل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ میری جان، ضرور کریں، آپ جو چاہتی ہیں وہ کریں گے۔ آپ کو بلا کوئی انکار کر سکتا ہے؟
یہ آپ کا دن ہے، آپ اپنی خوشی سے جس طرح سے گزارنا چاہیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مینیجر کو جسٹ میسج کر دیجیے گا، وہ آپ کو اماؤنٹ سینڈ کر دے گا۔ اور اسے ہر طرح کی آزادی دیتے ہوئے بولے، ڈیڈ میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ میری پارٹی پر سیلیبریٹریز گیسٹ کو انوائٹ کیا جائے۔ کیوں نہیں میری جان، آپ جیسے کہیں گی ہم اس سے بلا لیں گے، آپ کی خواہش سے زیادہ ہمیں کچھ عزیز نہیں۔ بتائیں کسے بلانا چاہتی ہیں آپ، کسی سنگر کو، کسی ایکٹر کو، یا کس کی فین ہو گئی ہیں؟ میں دامش شاہ کو اپنی پارٹی پر انوائٹ کرنا چاہتی ہوں ڈیڈ۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولتے ثقلین صاحب اسے دیکھنے لگے۔ بزنس کی دنیا سے دور رہنے والی لڑکی جسے بزنس کی باتوں سے بھی چڑ تھی، وہ اپنی برتھ ڈے پارٹی پر ایک بزنس مین کو انوائٹ کرنا چاہتی تھی۔ یہ اتنی ذرا سی بات تو نہیں تھی۔ ثقلین صاحب کو جھٹکا لگا۔ دامش شاہ کا چہرہ ان کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ مغرور اور بد مزاج انسان انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ 28 سال سے بزنس کر رہے تھے اور شخص نے 2 سال میں ہی ان سے اچھے خاصے کانٹریکٹ چھین کر اپنی پارٹی کو دے دیے تھے۔ وہ ہر کام دماغ سے کرتا تھا، اسی لیے بزنس کی دنیا کے لوگ اسے بہت کم ہی پسند کرتے تھے۔ وہ کہنے کے لیے تو ان کے سامنے بچہ تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے ان سے کانٹریکٹ چھین رہا تھا جیسے ان کا باپ ہو۔ وہ دامش شاہ کو اپنی پارٹی میں کبھی بھی انوائٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی بیٹی کی خواہش تھی جسے پورا نہ کر کے وہ اپنی بیٹی کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹا، آپ دامش شاہ کو اپنی پارٹی میں انوائٹ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ تو بزنس مین ہے، آپ تو بزنس مین سے چڑھتی ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ چڑ ہے لیکن ڈیڈ، چڑ ہے نہیں ڈیڈ، چڑ تھی۔ دامش شاہ کے آنے سے پہلے مجھے تھوڑی نہ پتا تھا بزنس میں اتنے ہینڈسم لوگ بھی آنے والے ہیں، وہ چہکتے ہوئے لہجے میں بولے تو ثقلین شاہ کے چہرے پر پریشانی سی پھیل گئی جسے وہ کہہ کر لگا اٹھی۔ ڈیڈ، اپنا چہرہ تو دیکھیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا بھی پسند نہیں آ گیا مجھے آپ پریشان ہو جائیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تو ثقلین صاحب بھی ہنس دیے۔ میرے دوست کا بھائی ہے، اسٹیپ بردر، میری دوست نے بتایا ہے کہ بہت مغرور ہے۔ میں اسے اپنی پارٹی میں انوائٹ کر کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اسے کس چیز کا غرور ہے۔ ابھی تک تو میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، لیکن اب اسے دیکھنے کا تجسس ہو گیا ہے۔ آخر ایسی بھی کون سی توپ چیز ہے، وہ ایک بار تو دیکھنا بنتا ہے، بس اسی لیے میں اسے اپنی پارٹی میں انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے بتایا تو ثقلین صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کی برتھ ڈے پارٹی آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی، لیکن اس مغرور شخص کو انوائٹ کرنے جائے گا کون؟ وہ بد مزاج انسان ہے، سیدھے منہ تو بات ہی کسی سے نہیں کرتا۔ میں تو جانتا بھی نہیں کہ یہ آپ کی دوست کا اسٹیپ بردر ہے۔ میرے خیال میں وہ جہانگیر شاہ کا بیٹا ہے اور بزنس کا جانا مانا نام ہے، لیکن جب سے ان کا بیٹا بزنس میں قدم رکھ چکا ہے تب سے جہانگیر شاہ کا بھی بول بالا کم ہونے لگا ہے۔ ایک وقت تھا جب جہانگیر شاہ کا نام میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس نے بزنس لائن بدل دی تو ہماری اوقات کم ہونے لگی اور ملاقات کم ہونے لگی، اور اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے سے بری طرح سے ہار رہا ہے۔ میں اور جہانگیر دوست تو کبھی نہیں رہے، لیکن جتنا میں جانتا ہوں جہانگیر شاہ پچھلے دنوں کافی نیوز میں تھا۔ خیر، ایک بزنس مین کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، نیوز میں رہنے سے ہی تو پروموشن ہوتی ہے، نام ہونا چاہیے چاہے بدنام ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی فلسفی اسے سناتے ہوئے بولے، جس پر لیلا کا موڈ خراب ہونے لگا۔ اوہ ڈیڈ، یہ ساری باتیں بعد میں، چلیں ڈنر کرتے ہیں، مجھے بھوک لگ گئی ہے۔ ایک تو میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ نے آتے ہی اپنا بزنس فلسفی سنانے بیٹھ گئے۔ پھر کل صبح میں جاؤں گی دامش شاہ کو اپنی پارٹی پر انوائٹ کرنے کے لیے۔ وہ ان کا بازو تھامتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ ڈنر ٹیبل پر لے جانے لگی تو وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ جانے لگے۔ معذرت مس، آپ اس طرح اندر نہیں جا سکتی، سیکرٹری نے اسے انکار کرتے ہوئے کہا تو اسے غصہ آیا۔ ایسے کیسے میں اندر نہیں جا سکتی؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں اندر جاؤں گی، ابھی کھرے نوکری سے نکال دوں گی۔ مجھے دامش شاہ سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، راستہ چھوڑو میرا۔ وہ بے حد غصے سے بولی۔ اس ملازم کی اتنی اوقات کہ وہ لیلا کو روکے؟ نو نیور۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک تھپڑ لگا کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دے، لیکن وہ ایسا کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دامش کی نظر میں خود کو کچھ اور ظاہر کرنے والی تھی۔ نہیں میم، آپ اندر نہیں جا سکتی، اگر آپ اندر گئی تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اور دامش شاہ کو عورتوں سے کتنی نفرت تھی یہ تو اس کا سیکرٹری بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ نہ تو کسی عورت کے ساتھ فرینڈ شپ کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ آفس میں
کوئی لڑکی ورکر کے طور پر کام کرتی تھی۔ ایسے میں اس لڑکی کو آفس کے اندر بھیج کر وہ اپنی موت خود نہیں بلا سکتا تھا۔ اسے نوکری بہت عزیز تھی۔ میں نے کہا راستے سے ہٹو، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں بلکہ ثقلین ملک کی بیٹی ہوں۔ تم جیسے اچھے اچھوں کو ٹھیک کیا ہے میرے بابا نے، بہتر ہوگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ تم ابھی مجھے جانتے نہیں، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ سیکرٹری نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ میں آپ کو جانتا ہوں میم، آپ کسی ثقلین ملک کی صاحبزادی ہیں اور یہ بات آپ پہلے مجھے 4 بار بتا چکی ہیں، لیکن آپ کے کسی ثقلین ملک کی بیٹی ہونے سے میں آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ یہ آفس کسی ثقلین ملک کا نہیں بلکہ دامش شاہ کا ہے اور یہاں کوئی بھی منہ اٹھا کر نہیں آ سکتا، کسی ثقلین ملک کی بیٹی بھی نہیں۔ وہ اسی کے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولا، پلیز آپ واپس چلی جائیں، سر اس وقت کسی سے نہیں ملتے اور خاص کر کسی محترمہ سے وہ ملاقات کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے، آپ اپنا تشریف لے کر جا سکتی ہیں۔ اتنی توہین وہ اپنی اتنی توہین پر لیلا کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ پیر پٹکتی اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی آگے بڑھی، تم 2 ٹکے کے ورکر، تمہارا تو میں وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اس طرح سے دامش کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے پر سیکرٹری نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اگر اسے خود اپنی عزت عزیز نہیں تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے یقین تھا کہ تھوڑی دیر میں دامش کے چیخنے چلانے کی آواز کے ساتھ ہی گارڈز اس کو باہر پھینک دیں گے، پھر نہ تو اس کی عزت رہے گی اور نہ ہی ثقلین ملک کی۔ ضروری نہیں کہ ثقلین ملک کی بیٹی سب کی لاڈلی ہو، خیر وہ صرف افسوس ہی کر سکتا تھا۔ سو گائز، یہ ہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی اجازت اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔